گزرے ہوئے ایک سال میں کتنی مرتبہ ہم نے غیر محروموں کو غلط نظروں سے دیکھا، وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ گزرے ہوئے ایک سال میں ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنے لوگوں کو ڈبایا ہے، کتنے لوگوں کا مال کھایا ہے، کتنے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا ہے، کتنے لوگوں کی جائیداد کو ہضم کیا ہے، مائیں اور بہنوں کی، بھائیوں کی پراپرٹی کو، وراثت کو ہم نے چاپ لیا ہے، ہم نے ہضم کر لیا ہے، ہم نے لوٹ کر کے ہم اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے جمع کر کے رکھ لیا ہے۔ آج تک بزرگان محترم ہزاروں کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں کہ بھائیوں نے بہنوں کی وراثت کو لوٹ لیا، بھائیوں نے بہنوں کو وراثت میں حق کے برابر قرآن مجید کے حق کے مطابق ان کو فیصلہ کرتے ہوئے ان کو وراثت تقسیم نہیں کیا۔ کتنے کیسز آتے ہیں بزرگان محترم، بھائیوں کو جب پراپرٹیز ملتی ہے وہ بہنوں کا حق بھی اپنا حق سمجھ کر وہ ہضم کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، کان کے پردے کھول کر سن لو، یہ شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں تمہارے گزرے ایک سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، شعبان المعظم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کا بڑا مقدس اور مبارک مہینہ اب شروع ہو چکا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن کچھ فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں رکھنے جا رہا ہوں جو مجھے اور آپ کو اس فضیلت پر عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے تو زندگی بھر کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک ضرور راضی ہو جائیں گے۔ لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ابھی شعبان کا بڑا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح غفلت میں گزارنے والا نہیں ہے۔ جس طرح عام مہینے کھا پی کر غفلت میں گزار دیتے تھے، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور خصوصیت کچھ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، رمضان آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائی، وبلغنا رمضان، اور ہمیں صحیح سلامت رمضان تک پہنچائیے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے غفلت میں گزارنے والا مہینہ نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو ہم نہ گزاریں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے مہینے میں جتنے نفل روزے رکھتے ہوئے دیکھتی تھی، کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے پورے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، صرف 20 پر 9 29واں روزہ چھوڑ کر بقیہ پورے مہینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ رمضان آنے سے پہلے تیاری ہو جائے، رمضان آنے سے پہلے ہمارے اندر روزے رکھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، نفل روزے، کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کسی ایک صاحب نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان المعظم کے مہینے میں جتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، کیا کوئی خاص بات ہے، کیا کوئی خاص فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی خاص فضیلت ہو تو بتائیے۔ آپ عام مہینوں میں روزہ اتنے کثرت کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، رمضان کا بڑا مقدس مہینہ قریب آتا ہے، رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ قریب آتا ہے، آپ رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان المعظم کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھ رہے ہیں، کیا فضیلت ہے، کیا معاملہ ہے؟ جو فضیلت ہے اگر آپ جو بتا دیں تو بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شعبان المعظم کے مہینے میں نفل روزے رکھتے ہیں اس کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راز کی بات یہ ہے کہ خاص بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزہ رکھوں، میں روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ اللہ کو میرا عمل پسند آ جائے اور اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے۔ حضرات علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ایک حاکم ہے، ایک بڑا جج ہے، کسی ملزم کے فیصلے کرنے کا جب اس کو موقع دیا جاتا ہے، جب اس کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے، ایک مجرم ہے، گنہگار ہے، قصوروار ہے، کوئی بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اس کا گناہ کورٹ تک پہنچ گیا ہے، کئی سال وہ جیلوں میں سڑتے ہوئے پڑ رہا ہے، کئی مہینوں سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، نہ وہ جیل کے باہر جا کر کما سکتا ہے،
نہ وہ جیل کے باہر جا کر کچھ کاروبار کر سکتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو کچھ کما کر کے کھلا سکتا ہے، نہ اپنے گھر کی تمام ضروریات کو مکمل کر سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت کو مکمل کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جیل میں بند ہو گیا ہے، اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ایک گنہگار ہے، قصوروار ہے، مجرم ہے، ملزم ہے۔ اب اس کا گناہ کورٹ میں پکڑا گیا، اب اس کو ایک حاکم کے سامنے کئی مہینوں کے بعد اب اس کے سامنے اس کو لایا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک حاکم اس کو دیکھے بغیر اس کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد جب حاکم کی نظر، ایک جج کی نظر جب اس مجرم پر پڑتی ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ حاکم کے دل میں رحم آ جائے، اس لیے کہ کئی مہینوں سے یہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیل کے اندر اس کو لاک کر کے رکھ دیا گیا ہے، نہ اسے اچھا کھانا میسر ہو رہا ہے، نہ اس کو اچھا پانی میسر ہو رہا ہے، نہ اس کو اچھا لباس میسر ہو رہا ہے، نہ اس کو اچھا سونے کے لیے بستر میسر ہو رہا ہے، نہ اس کی زندگی کے اندر سکون ہے، کسی چیز کا سکون نہیں ہے۔ ایک مجرم بنا ہوا ہے، ایک مجرم بنا ہوا جیل میں پھنسا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ جب ایک حاکم کی نظر اس مجرم پر پڑتی ہے، اس کی اس حالت کو دیکھ کر، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر، وہ بھوکا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، وہ آدمی کئی مہینوں سے جیل میں رہنے کی وجہ سے وہ دبلا ہو چکا ہے، وہ پتلا ہو چکا ہے، وہ باریک ہو چکا ہے، وہ موٹا تھا لیکن وہ جیل میں جانے کے بعد وہ دبلا اور پتلا ہو چکا ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس حاکم کے دل میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رحم آ جائے۔ جب حاکم کے دل میں رحم آتا ہے تو حاکم کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کے لیے خلاصی کا فیصلہ اور آرڈر لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مجرم کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اب یہ زیادہ دن جیل میں نہیں رہ سکتا۔ ایک حاکم جب ایک مجرم کو دیکھتا ہے، اس کی اس حالت کو دیکھ کر جب اس کے دل میں رحم آتا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مجرم کی اس کیفیت کو دیکھ کر حاکم کے دل میں رحم آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں تاکہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سامنے رکھ کر اس فضیلت کو بیان نہیں کیا، بلکہ حضرات علماء فرماتے ہیں اپنی ذات کو مقدم رکھ کے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں رہو۔ تو اسلام مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو کھا پی کر مت گزارے، ٹائم پاس میں مت گزارے، لاپرواہی میں نہ گزارے، غفلت میں نہ گزارے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزاری نہ کرے، 4-5 دوست بیٹھ کر 1-2 چال لے کر ٹائم پاس کرتے ہوئے یہ شعبان المعظم کے مہینے کو غفلت سے نہ گزارے، نہ معلوم کہ آئندہ شعبان المعظم کا مہینہ تمہارے مقدر میں ہو یا نہ ہو، اس کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ امسال جب تمہیں شعبان کا مہینہ مل چکا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ تمہارے ہاتھ لگ چکا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس شعبان المعظم کے مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم نے دیکھا گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، گزشتہ شب برات میں، گزشتہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن ان سال شعبان المعظم کا مہینہ آنے سے پہلے، رمضان کا بڑا مقدس مہینہ آنے سے پہلے وہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر آخرت کی طرف چل بسے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرات علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں بندوں کے جو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، گزرے ہوئے ایک سال میں بندہ جو جو اعمال کیا ہے وہ سب چیزیں اللہ کے دربار میں اس مبارک مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گزرا ہوا ایک سال جو ہمارا گزرا ہے زندگی کا، ایک سال میں ہم نے کتنی نمازوں کو پڑھا وہ اعمال نامے میں پیش کیے جائیں۔ ایک سال جو ہمارا زندگی کا پچھلا گزر گیا ہے، کتنے نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہے وہ ہمارے اعمال نامے میں وہ بھی درج ہوگا، اللہ کے دربار میں وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ گزرے ہوئے ایک سال میں ہم نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ گزرے ہوئے ایک سال میں کتنی مرتبہ ہم نے غیر محروموں کو غلط نظروں سے دیکھا وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ گزرے ہوئے ایک سال میں ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنے لوگوں کو ڈبایا ہے، کتنے لوگوں کا مال کھایا ہے، کتنے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا ہے، کتنے لوگوں کی جائیداد کو ہضم کیا ہے، مائیں اور بہنوں کی، بھائیوں کی پراپرٹی کو، وراثت کو ہم نے چاپ لیا ہے، ہم نے ہضم کر لیا ہے، ہم نے لوٹ کر کے ہم اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے جمع کر کے رکھ لیا ہے۔ آج تک بزرگان محترم ہزاروں کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں کہ بھائیوں نے بہنوں کی وراثت کو لوٹ لیا، بھائیوں نے بہنوں کو وراثت میں حق کے برابر قرآن مجید کے حق کے مطابق ان کو فیصلہ کرتے ہوئے ان کو وراثت تقسیم نہیں کیا۔ کتنے کیسز آتے ہیں بزرگان محترم، بھائیوں کو جب پراپرٹیز ملتی ہے وہ بہنوں کا حق بھی اپنا حق سمجھ کر وہ ہضم کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، کان کے پردے کھول کر سن لو، یہ شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں تمہارے گزرے ایک سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال میں اگر نمازیں ہوں گے، عبادتیں ہوں گے، صحیح اخلاق ہوں گے، صحیح لین دین ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے پیار اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم نے ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے، جب یہ اعمال اللہ کے دربار میں فرشتے پیش کریں گے، اللہ ہمارے ان اعمال کو دیکھیں گے، اللہ پاک بتاؤ کتنا خوش ہو جائے۔ یہاں پر رک کر سوچنے کی بات ہے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں اعمال اور نیکیاں کم ہو اور گناہ زیادہ ہو تو اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، اللہ کو کتنا زیادہ غصہ آتا ہوگا۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ چاہے تو بخش بھی سکتا ہے، اگر اللہ پاک ہمارے کسی ایک بد اعمال پر، عمل پر اگر ہماری پکڑ فرما لے، بزرگان محترم دنیا اور آخرت میں ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے پارہ نمبر 30 سورہ بروج کے اندر، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ شعبان معظم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل روزے رکھنا ہے، جتنا ہم زیادہ روزے رکھیں گے اتنا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہوئے جائیں۔
गुजरे हुए एक साल के कितने गुनाह हैं बुजुर्गान मोहतरम। आज जुमे का दिन है, बाइस बरकत वाला दिन है, आज शाबानुल मुअज्जम की पहली तारीख है। गुजरे हुए एक साल के गुनाहों को याद करके मुझे और आपको अल्लाह के सामने रोना है। मुझे और आपको अल्लाह को आज पहली शाबानुल मुअज्जम की पहली तारीख को अल्लाह को मनवाने की ज़रूरत है, अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है। गुजरे हुए एक साल के गुनाह को याद करके अल्लाह के दरबार में बताए, अल्लाह ये मेरे से गुनाह हो गए, अल्लाह दिन के उजाले में गुनाह हो गया, रात के अंधेरे में गुनाह हो गया, अल्लाह जिस्म के हर अज़ू से मैंने गुनाह किया है, मेरे गुनाहों को परवरदिगार आलम आपके सिवा इस रोए ज़मीन पर कोई नहीं जानता। ऐ अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि इस गुनाहों की नहुसत से रमज़ान आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए और रमज़ान के बड़े मुबारक महीने से मैं महरूम हो जाऊं। अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से मेरी पकड़ ना फरमा। अल्लाह के दरबार में आज जुमे का दिन है, शाबान की पहली तारीख है, अल्लाह को मनवा लीजिए। अल्लाह के दरबार में इस महीने में हमारे आमाल नामे पेश हो रहे हैं, अल्लाह को मनवाएंगे। वो तो वराउल वरा है, वो तो खालिकुस समावात वल अर्ज है। अरे यहाँ पर रुक कर एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक औलाद है कि कोई गलती कर देता है, माँ के पास जाकर वो गलती के लिए माफ़ी मांगता है। कौन सी ऐसी माँ है मुझे बताइए, जब एक बच्चा, एक लड़का, एक नौजवान सगी औलाद है, जब माँ के सामने जाकर ये गलती की माफ़ी मांगता है तो वो माँ क्या उसको माफ करने से इनकार कर देती है? जब एक लड़का, जब एक औलाद माँ के सामने जाकर अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि अम्मी जान मैंने फ़लाँ गलती कर दी, अम्मी जान फ़लाँ बात मैंने आपको कह दिया, अल्लाह के लिए आप मुझे माफ़ कर दे। बुजुर्गान मोहतरम, जब एक औलाद माँ के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगता है तो वो माँ उसी वक्त माफ़ कर देती है। और क्या कहती है? या कहती है, ये अल्फाज होते हैं माँ के, जा मेरे बच्चे मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जब एक माँ के पास एक लड़का, एक औलाद एक मर्तबा जब जाकर माफ़ी मांगता है, वो माँ 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला खालिक जब अल्लाह के दरबार में जाकर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है, गुनाहों की माफ़ी मांगता है, कि अल्लाह पाक उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाते? अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ये महीना बुजुर्गान मोहतरम इबादतों में इजाफ़ा करने का महीना है, ये महीना गुनाहों से रुकने का महीना है, ये महीना इबादतों में इजाफ़ा करने वाला महीना है, नफिल नमाज़ों में इजाफ़ा करने वाला महीना है, रोज़े रखने वाला महीना है, तिलावत करने वाला महीना है, ज़िक्र अस्कार करने वाला महीना है, एक दूसरे को नेकियों पर उभारने वाला महीना है, एक दूसरे को इबादत की फजीलतें बताकर उसे आगे बढ़ाने वाला महीना है। ये महीना मैं और आप अल्लाह से करीब होने वाला महीना है। ये महीना मैं और आप इबादत करके गुजरी हुई ज़िंदगी पर तौबा करके अल्लाह को मनवाने वाला महीना है। क्या मालूम कि रमज़ानुल मुबारक आने से पहले अल्लाह पाक हमारे सब गुनाहों को माफ़ कर दे। आज ये तय कर लो कि शाबानुल मुअज्जम की आज पहली तारीख है, आज से मैं एक नई जिंदगी गुजारूंगा, मैं गुनाहों से बच जाऊंगा। जितने गुनाह सरजद हो चुके हैं, शैतान के धोखे में कभी आकर गुनाह कर दिए, नफसानी ख्वाहिशात के धोखे में आकर कभी गुनाह कर दिए। अरे इंसान है, कोई हम फरिश्ता तो नहीं है कि जिससे गुनाह सादिर ना हो। हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह से कहिए, अल्लाह मेरे से बहुत गुनाह हो गए, आप ही माफ़ करने वाले हैं। आपके अलावा इस रोए ज़मीन पर कोई ऐसा दरबार नहीं है जहां जाकर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और हमारे गुनाह को वो माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, आप खालिकुस समावात वल अर्ज़ है, आप 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह, इतने गुनाह किए हैं, अगर ये गुनाह मेरे माँ बाप को मालूम हो जाए, मेरे माँ बाप मुझे घर में रखने के लिए तक गवारा नहीं करेंगे। अगर ये गुनाह अल्लाह मेरे दोस्त और अहबाब को मालूम हो जाए, मेरे दोस्त
दोस्त और अहबाब मेरे से बात करना गवारा नहीं करेंगे। अरे अल्लाह, इतने गुनाह मैंने रात के अंधेरे में बेडरूम को लॉक करके कंबल ओढ़ कर मैंने मोबाइल से ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं। अरे अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। इतने गुनाह करने के बावजूद अल्लाह आपने इतने गुनाह को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। अल्लाह, मैं रात की तन्हाई में बैठा हुआ हूँ, अल्लाह मैं दिन के उजाले में बैठा हुआ हूँ, अल्लाह मैं अपने दिल को पाक और साफ करना चाहता हूँ। अल्लाह, ये दिल स्याह हो चुका है, अल्लाह ये दिल गंदा हो चुका है, अल्लाह ये दिल काला पड़ चुका है। अल्लाह, रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह इबादत में मुझे शौक़ अता फरमाइए, इबादत करने का मुझे मज़ा अता फरमाइए। अल्लाह, अभी से मेरे दिल को पाक कर दीजिए। अल्लाह, आमाल नामे इस महीने में आपके दरबार में पेश किए जाएंगे। अल्लाह, अगर हमारे इन बुरे आमाल को आप देखेंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे, आपका गुस्सा हमारे गुनाहों पर गालिब आ जाएगा। अल्लाह, हम आपके अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रमज़ान का महीना आने से पहले अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह से ये दुआएं मांगे बैठकर आप भी दुआएं मांगे। अपने घर के अंदर जाकर अपनी मस्तूरात से भी कहे कि अपने घर के अंदर रमज़ान आने से पहले ऐसा माहौल बनाए कि कोई मेहमान जब हमारे घर को आए तो हमारे घर के मंजर को देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे ये घर तो मुझे आज जन्नत महसूस हो रही है। इस घर के अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ, इस घर के अंदर से मुझे ऐसी खुशबू महसूस हो रही है कि मैं जन्नत की खुशबू को इस घर के अंदर महसूस कर रहा हूँ। कितनी बेहतरीन खुशबू इस घर के अंदर से मुझे नज़र आ रही है। ये कब नज़र आएगी बुजुर्गान मोहतरम? अगर हमारी माएँ और बहनें अगर रमज़ान आने से पहले अपने घरों को जन्नत बनाएंगे तो वो जन्नत की खुशबू आएगी। वो जन्नत कैसे बना सकती है? अभी से नमाजों की पाबंदी कर ले, नमाज के लिए ख़ास जगह मुख्तस कर ले, उस जगह पर बैठकर जितना ज़्यादा हो सके दरूद शरीफ का एहतमाम करे, अस्तग़फ़ार का एहतमाम करे, तीसरे कलीमे का विर्द करे और दीगर वज़ाइफ हैं, इन वज़ाइफ को पढ़ने का अभी से हम मामूल बनाएंगे। बुजुर्गान मोहतरम, एक एक अमल अल्लाह के दरबार में रंग लेकर आएगा। हमारा एक एक छोटा सा अमल अल्लाह के दरबार में रंग लाएगा। ये शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों की कुछ फजीलतें थी जो मैंने आपके सामने बताई। अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक मुझे और आपको रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने से पहले इसी महीने से नफिल रोज़े रख कर अल्लाह को मनवाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।